صرف میں نہیں، میرے ارد گرد جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ سب خوف کا شکار ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے وہ عورت ہے، وہ گھر میں کام کرنے والی ہو، گھر میں رہنے والی ہو، باہر کام کرنے والی ہو، سب ایک خوف کا شکار ہیں۔ میری کتنی دوستیں مجھے یہ پورا دن میسیجز آتے رہے کہ ہم کس طرح اکیلے ٹریول کریں گے، کس طریقے سے اکیلے جائیں گے، ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم اس طرح سے رات کو بھی جا رہے ہوتے ہیں، دن کو نکل رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ آپ یقین جانیں کہ میں نے خود پرسنلی وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھی کیونکہ وہ بہت ٹرامیٹائزنگ تھی۔ وہ دیکھ کے اتنا خوف کا شکار میں خود ہو گئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں سوچ کر جاؤں گی کہ مجھے کہیں باہر جانا ہو تو مجھے شاید کسی کو ساتھ لے کر جانا ہو۔ تو یہ صرف میرے خیال سے میرے تک محدود نہیں، یہ تمام جتنے بھی ارد گرد ہمارے خواتین ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ سب اس ٹائم خوف کا شکار ہیں، اور میرا نہیں خیال وہ خوف تب تک ختم ہو سکتا جب تک اس طرح کے لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں فہیم تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، میرے خیال سے آپ یہ پچھلا 1 مہینہ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے وہ عثمان مرزا والا کیس جو آیا منظر عام پہ، اس سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا، اس کے بعد نور مقدم والا کیس، ابھی وہ کیس چل ہی رہے ہوتے ہیں کہ اگلے 1 ہفتے بعد دوسرا کوئی نہ کوئی کیس آ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ کیسز سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تبھی وہ کیسز ہائی لائٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کیس اب جس طرح ان خاتون نے بولا کہ انہوں نے 15 پہ کال کی، کوئی نہ آیا، پولیس سے رابطہ کیا، کسی نے ان کی بات نہ سنی، لیکن جب وہی ویڈیو جا کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو IG بھی بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی ہمارے بات کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، لیکن کیوں جب تک کوئی ریفرنس ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل نہ ہو یا کوئی ریفرنس کر کے کال نہ کی جائے پولیس انسٹیٹیوشنز کو یا سروس پرووائڈرز کو، تو وہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب آپ یہ دیکھیں اس طرح تو کسی کو پروٹیکشن میکینزم اس کا مطلب ہے کوئی ان پلیس ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں۔ سسٹم ہی نظر آ رہا ہے۔ اب شبانہ آپ نے بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے، عثمان مرزا والا کیس ہو، نور مقدم والا کیس ہو، جتنے بھی سوشل میڈیا پہ کیسز آئے ہیں، فالو اپ کس حد تک ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ خود ان چیزوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ DI خان میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جب دشمنی کی بھیڑ چلی، ایک لڑکی، اس کو برہنہ کیا گیا اور وہاں پہ وہ گلیوں میں اس کو گھمایا گیا۔ کیا ہمیں اس کا کوئی فالو اپ نظر آیا؟ کوئی اس کے اندر ایکشن لینے کے بعد کمیٹیاں گئیں، یہاں سے کمیشن کے ممبر جا کے وہاں اس سے ملے، لیکن اس کے بعد کیا انصاف مل سکا؟ کوئی فالو اپ کا میکینزم ان پلیس نہیں ہے۔ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چلیں گے، 1 ہفتہ چلیں گے، 2 ہفتہ چلیں گے، پھر جن کی اپروچ ہوگی جو بڑے ہائی ایلیٹ کلاس سے جو وکٹمز بلانگ کرتے، ٹھیک ہے چلنا چاہیے، لیکن ان کے کیسز آگے تک جاتے بھی دکھائی دیں گے۔ لیکن جو عام لڑکیاں ہیں وہ یا تو یہ ہو جائے گا کہ آپ کو سنائی دے گا، آپ کو سننے میں یہی ملے گا کہ صلح ہو گئی 2 فریقوں میں یا کیس ریزالو ہو گیا کسی بھی طریقے سے۔ تو میرا نہیں خیال کوئی فالو اپ کا میکینزم ان پلیس ہے، نہ فالو اپ اتنا کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی ہم ایک کیس کو فالو اپ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نور مقدم کیس کو پچھلے 1 ہفتے سے ٹویٹر پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ چل رہے تھے، سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی تھی، اب آ گیا مینار پاکستان والا، اس کے بعد دوسرا کیس آ جائے گا، پچھلے کیسز گئے بھاڑ میں۔ تو کوئی فالو اپ کا میکینزم نہیں ہے، کوئی سزاؤں کا میکینزم نہیں ہے۔ آپ کے اس کیس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے 400 لوگ ہیں اس میں سے جو یہ خاتون سروائیور ہیں، یہ جن کی شناخت کر سکیں گی تو ان کو سزائیں ملیں گی۔ آپ کس پاس ویڈیو میں سامنے لوگ نظر آ رہے ہیں، آپ ان 400 کو جمع کر کے آپ ان کو، میں کہتی ہوں مینار پاکستان کے نیچے کھڑے کر کے ان کو بند کر کے کوڑے مروائیں۔ یہ اس طریقے سے اب میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں کہ ہم دیکھیں جی کیا ہوگا، ہم اس چیز کے اوپر سوچتے ہی رہیں سزاؤں کے اوپر۔ اب سزا دینے کا وقت میرے خیال سے آ چکا ہے۔ شبانہ آپ نے بات کی سزا دینے کی حوالے سے، سزا نہیں دی جا رہی اس لیے جو مجرم ہیں، جو جرم کرنے والے ہیں ان میں خوف نہیں ہے، لیکن جو ایک یہاں پہ افیکٹی ہے، جس نے آپ نے کہا سروائیور ایک خاتون ہے، جب سزا نہیں ملتی تو دیگر خواتین کو بھی خوف آتا ہے۔ آپ کا ایکسپوجر پوری دنیا میں ہے، آپ پاکستان سے باہر بھی گئی ہیں، اگر آپ کے دل میں اتنا خوف ہے تو جو لڑکیاں یہاں پہ میٹرک یا FA کرنے کے بعد گھر تک محدود رہتی ہیں، ان کے ذہنوں پہ کتنا ایک خوف ہوگا اس ویڈیو کا یا اس طرح کے واقعات کا؟ یہ بہت نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہا ہے تمام لڑکیوں کو اور ان کے فیوچر کو میرے خیال سے۔ اب ایک لڑکی کا یہ واقعہ آیا، اس میں سزا ہونی ہے نہیں ہونی، لیکن ایک تو وکٹم بلیمنگ اتنی زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے جو بہت ہی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لڑکیوں کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، بڑی مشکل سے اجازت ملتی ہے، کام کرنے کی بہت مشکل سے اجازت ملتی ہے۔ آپ دیکھیں اس واقعے کے بعد، ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد، والدین کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ الاؤ کریں گے کہ وہ اپنے گاؤں سے نکل کے شہر جائیں یونیورسٹیاں پڑھنے، یا ایک شہر نہیں شہر سے دوسرے شہر جائیں یونیورسٹی پڑھنے۔ تو میرا نہیں خیال، یہ تو اسپیس شرنک کر رہے ہیں ہم لڑکیوں کے لیے۔
میں دنیا کے 10 ممالک اکیلی گھوم کے آئی ہوں، لیکن اب مجھے خوف آتا ہے کہ میں پشاور سے صرف اسلام آباد تک کیسے ٹریول کروں اکیلے. تو میرا نہیں خیال. یہ جو آپ نے خوف کی بات کی، ہمارے سامنے جو لاہور موٹر وے کا واقعہ تھا وہ سامنے آیا، اس نے ہائپ پکڑی، ملزمان پکڑے گئے، لیکن وہاں پہ ایک بات ہوئی کہ جب سی سی پی او لاہور نے کہا کہ خاتون کو ضرورت کیا ہے کہ وہ اکیلے باہر نکل رہی ہے، ساتھ مرد کو لے کے نکلتی. یہ جو بلیم گیم ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان 400 مردوں کی غلطی نہیں ہے، اس ایک عورت کی غلطی ہے کہ یہ وہاں کیوں گئی ہے، عورت کو ہر بار کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بڑا ایزی اور بڑا سافٹ ٹارگٹ عورت کا کریکٹر ہوتا ہے. کریکٹر اسیسینیشن کریں اور آپ اپنے آدمیوں کو، مردوں کو بچا لیں آسانی سے. ہم بڑی اب ایک کیمپین دیکھ رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ یس آل مین، کیونکہ 400 آدمی میں ایک بھی ایسا انسان نہیں تھا جو کھڑا ہوا اس لڑکی کو بچانے کے لیے. تو میرے خیال سے اب ہمیں تھوڑا سا یہ نیریٹو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لڑکی کو یا عورت کو ہی بلیم کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم بلیم کریں جو کہ اصلی جو انسان جو کہ یہ جرم کر رہا ہے اس کو بلیم کرنے کا وقت آ چکا ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب آپ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنے پہ کام کریں گے، ہم تھوڑی سی تربیت کے اوپر کام کریں گے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم ہمیشہ یہی بولتے رہیں گے کہ ریپ ہوا تو لڑکی نے کچھ ایسے ہی کپڑے پہنے ہوں گے تو اس کے ساتھ ریپ ہوا یا سیکشولی اسالٹ ہوا. مینار پاکستان کا واقعہ ہوا تو وہاں کیوں گئی تھی، حالانکہ دن کا ٹائم تھا، حالانکہ کپڑے ٹھیک پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ گئی کیوں تھی. تو یہ وجوہات ہم تب تک دیتے رہیں گے. دو باتیں یہاں پر. ایک آپ نے بات کی کپڑوں کی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی چیز کو پازیٹیو لیں یا نیگیٹو لیں، لیکن جب ایک ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جی مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، اگر اس کے سامنے ایسے عورت کپڑے پہنے گی تو وہ ظاہری بات ہے ریئیکٹ کرے گا، یہ کتنا بڑھاوا دیتا ہے ان مردوں کو کہ وہ جو چاہیں وہ جرم کریں کیونکہ ان کو تو سپورٹ مل رہی ہے. اور دوسری بات آپ نے بات کی کہ عورت گھر سے نکلتے ہوئے ڈرے گی. ہم آلریڈی ماحول کو تنگ کرتے جا رہے ہیں عورتوں کے لیے. اگر وہ 14 اگست پہ کہیں جائے گی نہیں تو کیا آزادی صرف مرد کے منانے کی چیز ہے؟ دیکھیں میں تو پہلے یہ کوشچن ہے کہ ہم آزادی کس چیز کی منا رہے تھے. 14 اگست کو ایک واقعہ ہوا، 18 اگست کو وہ سامنے آتا ہے. کس چیز کی آزادی تھی؟ کون سی آزادی جب ایک عورت 3 دن تک، ایک سروائیور وہ کس سٹریس سے گزری ہوگی، کس طریقے سے، کس چیز سے گزری ہوگی، یہ تو ہم نے کسی نے ریئلائز ہی نہیں کیا. جب ویڈیو آئی تو ہم سب بات کرنے لگ گئے. تو پہلے تو آزادی تب ہمیں ملے گی جب ہمارے پاس پروٹیکشن میکینزم ان پلیس ہوں گے، اور جب ہماری موبلٹی، عورتوں کی جو آنا جانا ہے موبلٹی ہے وہ اتنی سیف اور سیکیور ہوگی کہ ہمیں بلا خوف ہم جس طرح آدمی نکلتے ہیں ہم اس طرح نکل سکیں. اب تو یہ یہاں تک آگئی بات کہ ہم تو دن کے ٹائم بھی نکلنے میں سیف فیل نہیں کریں گے. دوسری بات کہ ایک ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا لیڈر میرے خیال سے اس کو اتنا جینڈر سینسٹائز ہونا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ اس کے پورے ملک کی عوام وہ بات دیکھ رہی ہے، ان کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کسی طریقے سے بھی فائدہ مند نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے ملک میں اب کیا چل رہا ہے، ایک فیمیسائڈ چل رہا ہے. عورتوں کے خلاف جس قسم کا وائلنس انکریز ہوا ہے 1 مہینے 2 مہینے کے اندر، اس کے بعد تو یہی ہے کہ ہمارے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کو آ کے ٹی وی پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے کی ضرورت ہے اب کہ وہ بلیم گیم جو ہے، وہ جو وکٹمائزیشن ہے، اسٹگمیٹائزیشن ہے، اس کو شفٹ کریں. وہ ہر ایک مجرم کو جو ہے وہ اس کا جو آدمی جو کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، اس کو جو ہے احساس دلائیں کہ یہ چیز غلط ہے. ہمیں جو ہے عورتوں کی تربیت سے زیادہ مردوں کی تربیت پہ فوکس کرنے کی اب ضرورت ہے. ہمیں اس بات سے نکل کر آگے بڑھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کپڑوں میں، لباس میں کچھ نہیں رکھا. اگر ایک 5 سال کی بچی یا آپ دیکھیں آپ کے پاس تو بکری اور مرغی کی جو سیکشول اسالٹ کے کیسز بھی سامنے ہیں، تو اس میں کپڑوں کا کوئی نہیں ہے. عائشہ اکرم کے جو کپڑے تھے وہ بھی ٹھیک ٹھاک تھے جو وہاں گئی تھی، کوئی ولگر لباس نہیں تھا. شبانہ 2 چیزیں اور. ایک چیز تو یہ کہ آپ خود ایک فیمنسٹ ہیں اور آپ کوشش کرتی ہیں کہ خواتین کو وہ حق ملے جو ان کا بنیادی طور پہ ان کا حق ہے، ان کو اپنا حق ملے. اب کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے جب آپ جاتی ہیں کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں، اور ان کے مردوں کو راضی کرتی ہیں کہ جی آپ کی بچی سکول جانے کا حق رکھتی ہے، اس کو آپ سکول بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں. جب وہ آپ کے سامنے ایسی ویڈیو رکھ دیں کہ دیکھیں جی ہماری بچی تو جائے گی، اس کا انجام پھر یہ ہوگا، کتنا مشکل ہے آپ کے لیے ان کو کنونس کرنا؟ پھر دیکھیں اب بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ایک تو یہ کہ جس چیز کا مومنٹم بنا ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ برسوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ چینج آ رہا ہے، کچھ چینج دیکھنے کو ملنے والا ہے، اور ایک دم سے اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو انسان ڈر کے رہ جاتا ہے کہ اب ایک تو پہلے ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ نہیں، ہمیں اس چیز سے، اس اینگزائٹی سے نکل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور جو یہ
چیز چل رہی ہے آج کل، اس چیز کو تھوڑا نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر جب آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کمیونٹیز میں جاتے ہیں، اس طرح کے دیہاتوں میں جاتے ہیں جہاں پہ آلریڈی سچویشن لڑکیوں کو لے کے، ان کی تعلیم کو لے کے بہت خراب ہے، ان کو سمجھانے مجھے لگتا ہے اب ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان سب واقعات کی وجہ سے. ان سب واقعات نے کافی حد تک نہ صرف دیہات کی لڑکیوں کے لیے، میرے خیال سے شہر کی لڑکیوں کے لیے بھی سپیس بہت شرنک کر دیا. شبانہ، میں نے شروع میں ایک بات کی کہ ہمارے بچپن میں اس پشاور کے آرمی سٹیڈیم میں بھی کسی خاتون کو عیدین پہ یا یوم آزادی پہ جانے کی اجازت نہیں تھی. چاہے اس کا اپنا شوہر، اپنا بھائی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ جو حالت ہوتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، یہاں پہ لاٹھی چارج ہوتا تھا، یہ پارک بند کر دیا جاتا تھا کہ یہاں پہ اور اگلے 4-5 دن سرگرمی نہیں ہوگی. جو کچھ ہوا ہے آج ہمیں نظر آ رہا ہے مینار پاکستان پہ، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. پچھلے 25-30 سالوں کے اندر ہم نے یہ بیج بوئے ہیں جو آج ہمارے سامنے یہ والے فروٹس لے کر آ رہے ہیں. کیا سمجھتی ہیں اس چیز میں پھر ذمہ دار کیا پورا معاشرہ ہے، ہر ایک بندہ رسپانسبل ہے؟ ہر ایک بندہ رسپانسبل ہے فہیم، ہر ایک بندے سے لے کے والدین بھی بہت رسپانسبل ہے. جہاں پہ وہ صرف یہ ہم برسوں سے صرف اس چیز کے اوپر فوکس کرتے رہے کہ لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت پہ، لڑکیوں کی تربیت پہ فوکس کرنا چاہیے، ان کی تربیت بہتر کرنی چاہیے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اپنے لڑکوں کی، مردوں کی تربیت پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ تو ایک گھوڑے کی طرح ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں یہ چیز چینج کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ اب دیکھیں کیا بن گیا اس چیز سے. اب آپ اگر مینار پاکستان والا واقعہ اگر دیکھیں تو اس میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ 12 اور 13 سال کے لڑکے بھی وہی کچھ کر رہے تھے جو ان کے ساتھی ساتھ میں مل کر رہے تھے. تو اب آپ نے ایک بچے کا مائنڈ سیٹ جس طریقے سے بنا دیا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بڑے یہی کر رہے تھے، سیکشولی ہراس کر رہے ہیں ایک لڑکی کو، انہوں نے بھی اس کو فالو کیا اور اس کو کیا. تو میرے خیال سے اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھر سے اس کو شروع کرنا ہوگا. اپنے گھر سے ہمیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کرے، اپنے لڑکوں کی تربیت پہ فوکس کرے، ان کو حیوان نہیں انسان بنائے، ان کو مرد نہیں انسان پہلے بنانے پہ فوکس کرے. شبانہ، آخری سوال جو میں نے شروع میں ذکر کیا، جو موٹر وے کا واقعہ ہوا، وہاں پہ خاتون کا ریپ ہوا بچوں کے سامنے، اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں نور مقدم کا واقعہ ہمارے سامنے آیا. ڈی آئی خان میں خاتون کو برہنہ کیا جاتا ہے، دشمنی کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے، اور پھر ہمارے سامنے عائشہ اکرم کا واقعہ آتا ہے. میں اگر پوچھوں شبانہ سے، جو کہ 10 ممالک کا دورہ کر چکی ہے، کیا وہ خود کو پشاور کی، اسلام آباد کی، لاہور کی گلیوں میں محفوظ تصور کرتی ہے؟ اکیلے ٹریول کر سکتی ہے اس وقت؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. میرے گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو بالکل سیف فیل نہیں کرتی، اور میرے خیال سے اب وقت ہے کہ ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے آواز اٹھائیں. کیونکہ میرے جیسی ایک لڑکی جس کا کافی ایکسپوجر ہے، جو کانسٹنٹلی میں ٹریول کرتی ہوں ہر ویک اکیلے، لیکن میرے نہیں خیال کہ میں یا میرے ارد گرد کوئی بھی لڑکی جو وہ اتنی سیف اور سیکیور فیل کرتی ہے کہ وہ اپنی ایزیلی اور فریڈم کے ساتھ موبلٹی کو جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکے.